کاشا کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ برابر والی سیٹ پر بیٹھ کر سو رہی تھی۔ اٹھے میڈم، آپ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ کاشا کی بلند آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنا گھر دیکھ اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ ہاتھ پاؤں خوف کے مارے ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ اس نے گلے میں تھوک نکالا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن اس حالت میں بھی گھر آؤں گی، کہ اپنے ہی والدین سے مجھے خوف آئے گا۔ اس کا سخت رد عمل برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ میں اپنے بابا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ان کی تو زبان نہیں تھکتی مجھے اپنا بیٹا کہتے کہتے۔ یا اللہ، اس روح کو جسم سے جدا کر دے۔ میں اپنے بابا کا سامنا نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے گھر کا دروازہ دیکھتے ہی رونا شروع ہو گئی تھی۔ پل پل اپنے پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ لگ رہا تھا مارے غم کے آج دل ہی پھٹ جائے گا۔ وہ لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ کار سے اتری۔ کاشا اس کا گھر باہر سے کار میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ بغیر شکریہ ادا کرے گھر میں چلی گئی۔ عجیب بندہ شکریہ ہی ادا کر دیتا ہے۔ وہ شکوتاً اس کے گھر کے دروازے کو بند ہوتے دیکھ منہ بسور کر بولا۔ خوف کے مارے ہاتھ پاؤں ساتھ ساتھ چھوٹتے محسوس ہے۔ آج پہلی بار زندگی میں اپنی امی جان کو دیکھنے سے پہلے خوشی کی جگہ خوف لاحق ہوا تھا۔ مگر یہ دل بڑی عجیب شے ہے۔ جیسے ہی اپنی امی کو مسکراتے ہوئے اپنا ویلکم کرتے دیکھ تڑپ اٹھا۔ دل چاہا انہیں ابھی کے ابھی سب بتا دے۔ وہ ان کے دوپٹے کے آنچل سے لپٹ کر خود کو چھپا لے۔ وہ بلک کر روتی ہوئی امی امی پکارتے ہوئے ان کے سینے سے لگی۔ کیا ہوا میری بچی، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ردا بیگم فوراً ہی گھبرا گئی تھی اسے یوں بلک بلک کر سینے سے لگ کر روتا دیکھ۔ امی جان، میں تباہ ہو گئی، سب ختم ہو گیا، آپ کی بیٹی ناپاک ہو گئی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی کہ ردا بیگم نے اپنے سینے سے ہٹا کر اس کا آنسوں سے بھیگا ہوا چہرہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی جانب اٹھاتے ہوئے کہا، تو یہ کیا بول رہی ہے؟ کیا ہوا؟ اس کے کہے جملے ایک ماں پر قیامت بن کر گزرے تھے۔ وہ بے ساختہ پوچھ اٹھی تھی، امی جان، آپ کی بیٹی ناپاک ہو گئی اور چاہ کر بھی دوبارہ پاک نہیں ہو پا رہی۔ میں بے قصور ہوں امی جان، مجھے یقین ہے، کوئی مجھ پر یقین کرے نہ کرے، آپ ضرور کریں گی۔ مجھے نہیں پتا مجھ پر قیامت کب گزری، پر میں وہ تڑپ کر روتے ہوئے اپنی ماں کو اپنے ساتھ گزری ہوئی قیامت کے متعلق بڑی مشکل سے بتا رہی تھی۔ اس کی ماں کا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ خاموش، میرے ساتھ اندر چل پہلے، ردا بیگم نے فوری سے چپ کرایا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ دروازہ اندر سے کپکپاتے ہاتھ کے ساتھ جلدی سے بند کیا تھا۔ اس کے چہرے کے سارے رنگ اڑ چکے تھے۔ مجھے ٹھیک طرح بتا کیا ہوا؟ ردا بیگم کی سانس رکنے لگی تھی۔ وہ اپنا دل تھامے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہانیہ نے انہیں پورا واقعہ لرزتے وجود میں ہمت جمع کر بیان کر دیا، جسے سننے کے بعد وہ سکتے کی کیفیت میں بڑھ گئی تھی۔ ہانیہ نے مانو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ امی امی، بات کریں مجھ سے، اس طرح چپ نہ ہو۔ امی امی، ردا بیگم بے جان گڑیا کی مانند بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ انہیں سکتے کی کیفیت میں دیکھ ہانیہ ان کے چہرے پر تھپکتے ہوئے کہنے لگی، ہانیہ، مجھے تو خوف آ رہا ہے سوچ کر بھی، جب تیری پیگنینسی کا تیرے باپ کو پتہ چلے گا تب کیا ہوگا؟ وہ تو صدمے سے کہیں مر ہی نہ جائیں۔ ردا بیگم ایک نہایت ہی سمجھدار اور سلجھے ہوئے ذہن کی مالک تھی، لیکن اس وقت ان کا ذہن مارے صدمے کے مفلوج ہو چکا تھا۔ امی ایسا نہ بولیں پلیز۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے التجائی انداز میں گویا ہوئی، تو یہاں سے چلی جا۔ وہ خالی آنکھوں سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امی جان، میں بے قصور ہوں، یقین مانیں، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا، مجھے یاد ہی نہیں آتا، اتنا ذہن پر زور ڈالتی ہوں پر کچھ یاد نہیں آتا۔ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر روتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کے آنسوں سے ردا بیگم کی شلوار بھیگ رہی تھی، مگر وہ تو بت بنے بیٹھی تھی۔ ردا بیگم کے دل میں شور برپا ہوا۔ ان کی تو پوری دنیا اجڑ گئی تھی۔ اپنی اکلوتی نازک کی پلی بیٹی کی حالت دیکھ، میری بچی، میں یقین کرتی ہوں تو نے کچھ نہیں کیا، مگر تیرے چچا اور دنیا والے نہیں کریں گے، وہ تجھے زندہ دفنا دیں گے، درگور کر دیں گے عزت کے نام پر تجھے، اور یہ میں ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہاں سے چلی جا۔ پر امی جان، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو آپ لوگوں کے سوا کوئی نہیں۔ وہ روتے ہوئے بیچارگی سے گویا ہوئی، اٹھو، میری بات غور سے سنو، کسی کو بھنک نہیں لگنے دینا اپنی اس حالت کے بارے میں، سمجھی؟ ورنہ یہ معاشرہ میری بچی تجھے ہی غلط کہے گا۔
چاہے تو کتنا بھی اپنے کردار کی صفائی دیتی ہی رہے، اس کمینے آدمی کو کوئی قصوروار نہیں اس کمینے ندیم کو کوئی قصوروار نہیں ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ لڑکا ہے، اور یہ معاشرے کا اصول ہے کہ سب لڑکی کو برا بھلا کہتے ہیں، لڑکے کو نہیں۔ یہ بات سچ ہے واقعی میں، چاہے یہ اصلی دنیا ہو یا خوابوں کی، ہمیشہ کردار لڑکی کے ہی کردار پر کو غلط کہا جاتا ہے۔ اس لیے تو میری بات غور سے سن، تو اسلام آباد چلی جا، وہاں تیری نانی کا پرانا گھر ہے جو سالوں سے بند پڑا ہے، وہاں جا کر خاموشی سے رہ۔ میں تیری نانی کے گھر کا بہانہ بنا کر تیرے پاس آ جاؤں گی رہنے، پھر سوچیں گے آگے کیا کرنا ہے، مگر اپنے باپ کے آنے سے پہلے تو چلی جا، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ امی، پر ہم ابو سے کیسے چھپا سکتے ہیں یہ سب؟ وہ پریشان ہو کر استفسار کرنے لگی۔ جب تک چھپا سکتے ہیں تب تک تو چھپانے کی پوری کوشش کریں گے، اللہ مالک ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ریتا بیگم نے اس نازک وقت میں بھی خود کو سنبھالتے ہوئے حواس سے کام لیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی عزت معاشرے کے سامنے خراب ہونے سے بچانے کی ہر ممکنہ کوشش کرنے کے لیے تیار تھی۔ ہر ماں کو ایسا ہونا چاہیے، چاہے اللہ نہ کرے ایسا وقت کسی لڑکی پر آئے، مگر جس طرح کے حالات ہیں، اور بہت دفعہ خبروں وغیرہ میں سننے میں ملتا ہے کہ آج یہ وہ، تو ماں کو پہلے اس طرح کا ہونا چاہیے، اولاد کو کبھی قصوروار نہ ٹھہرائے اگر کبھی اس طرح اس کے ساتھ ہو جائے تو۔ چلیں آگے سٹارٹ کرتے ہیں، ہمارے بولنے سے کیا ہوگا۔ انہوں نے ہانیہ کو اپنے پاس رکھے جتنے پیسے تھے سب پکڑا دیے، ساتھ ساتھ پرانے گھر کی چابی بھی پکڑا دی۔ منہ ڈھک کر جا، کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ تو آئی تھی۔ اسلام آباد پہنچتے ہی مجھے فون کرنا اور اپنا خیال رکھنا، تیری ماں مجبور ہے اس وقت، بس اسی طرح تیرا ساتھ دے سکتی ہے۔ ان کے لرزتے ہوئے آنسو ہانیہ کی روح کو تڑپا رہے تھے، وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر الوداع لیتی ہے۔ راستے میں اسے آکاشا کے پیسے لوٹانے کا خیال آتا ہے، وہ ٹیکسی ڈرائیور سے کہہ کر آکاشا کے ہوٹل کی جانب گاڑی موڑ لیتی ہے۔ سوری میم، آپ سر سے بغیر اپائنٹمنٹ کے نہیں مل سکتی۔ ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے اسے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب مجھے ان سے صرف 2 منٹ کا کام ہے، آپ ان سے کہیں کہ ہانیہ، وہ کہتے کہتے رکی، اسے یاد آیا آکاشا تو اس کے نام سے واقف ہی نہیں رکھتا کہ ان کی وائف آئی ہیں۔ اس کے وائف کا الفاظ ادا کرتے ہی ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی لڑکی، پاس کھڑا چوکیدار، وہیں سے گزرا ہوا ہوٹل کا اسٹاف، سب اس کی جانب حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سب کی نگاہوں کا مرکز بن گئی تھی۔ آپ سر کی وائف ہیں؟ سوری میم، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آکاشا سر شادی شدہ ہیں، آپ چلی جائیں۔ ہانیہ اس قدر خوبصورت تھی کہ سادے سے قمیص شلوار اور بلیک رنگ کی بڑی سی چادر میں بھی کسی حور کے سے معلوم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس کی بات پر شک کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے مسکراتے ہوئے اسے اندر جانے کی اجازت دی۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے آکاشا کے آفس میں چلی آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا سر آکاشا شادی شدہ ہیں، ایک اسٹاف ممبر دوسرے کے کان میں آہستگی سے بولی۔ ہاں یار، مجھے بھی کہاں پتا تھا، ہائے اتنا ہینڈسم لڑکا شادی شدہ نکل آیا، میرے تو سارے ارمان مر گئے۔ دوسری اسٹاف ممبر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر منہ لٹکائے کہنے لگی۔ پورے ہوٹل میں یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہی تھی۔ یہ لیں آپ کے پیسے، ہانیہ اسپتال کے بل کی رقم اس کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم تو بڑی جلدی لے آئیں وائف جی۔ آکاشا کو اتنی جلدی اس کے پیسے واپس کرنے کی امید نہ تھی، مگر اسے دوبارہ دیکھ کر چہرے پر پیاری سی مسکان بکھر آئی تھی۔ وائف مت بولو، میرا نام ہانیہ ہے، ہانیہ نے سنجیدگی سے ٹوکتے ہوئے جواب دیا۔ ہانیہ، اور ہسبینڈ کا نام؟ وہ فوراً ہی آئی بروز اٹھا کر پوچھنے لگا۔ تمہیں کیا کرنا ہے یہ جان کر؟ یہ رہے تمہارے پیسے، اللہ حافظ۔ وہ اسپاٹ سے جواب دے کر واپس چل دی تھی۔ پہلے خودکشی کی کوشش، پھر پریگننٹ ہونے کا انکشاف، اور اب ہسبینڈ کا نام نہ بتانا، انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے آکاشا۔ وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے۔ وہ خود کو یاد دلا رہا تھا کہ ہانیہ ایک پریگننٹ عورت ہے، اس لیے روک لے اپنے دل کو اس میں انٹرسٹ لینے سے۔ تو کیا شوہر تو مر چکا ہے؟ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر شوخی جھلک رہی تھی۔ ہیلو، ہانیہ کے کمرے سے نکلتے آکاشا کا سیل رنگ ہوا۔ کمینے کتے سالے، تو نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ اور ہان کے کہتے ہی
आकाशा के कान खड़े हुए थे। क्या? किसने कहा तुझे? आकाशा हैरत से पूछा था। किसने बताया? ये छोड़ कमीने, तूने अपने बेस्ट फ्रेंड से भी छुपा कर रखा। मुझे तुझसे की उम्मीद नहीं थी। और हान का दिमाग घुमा हुआ था। वो शुकवतन कहने लगा, हाय, इन्हें शादी जैसे मुकद्दस सुन्नत अदा कर दी और मुझे ही नहीं खबर। वो उलझ कर बोला, ज्यादा नाटक न कर, मैंने तेरे वालिद को फोन कर दिया है। हद हो गई, शादी कर ली जनाब ने और बताना भी जरूरी नहीं समझा। और हान के कहते इसने अपनी जबान आदत के मुताबिक होठा पर फेरी। अबे, ये क्या कर दिया तूने? मेरे वालिद को बता दिया? अब तो लग गई मेरी। अबे, बताने से पहले पूछ तो लेता आकाशा से। आकाशा अपना सर पकड़ कर गोया हुआ। इसका बस नहीं चल रहा था कि अपना सर दीवार से दे मारे। तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। दोस्त होकर बिरयानी बचा ली। वो शिकवतन मुंह बस होकर कहने लगा, अबे, कौन सी बिरयानी? आकाशा की कोई शादी नहीं हुई, इसने खासा जोर देते हुए कहा। अच्छा, तेरी शादी नहीं हुई तो होटल में तेरी वाइफ कैसे आई? ओ, मेरी वाइफ, तो ये रायता यहाँ से फैलना शुरू हुआ है। आकाशा, तेरा तो नेकी करना भी भारी पड़ गया। वो खुद को मुलामत करते कहने लगा। अच्छा जी, ये आकाशा है ना, ये अपना नाम मतलब मैं नहीं बोलता। ये हर बार में ये बोलता है कि आकाशा, ये नहीं बोलता मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ये ऐसे बोलता है कि आकाशा ये कर रहा है, आकाशा वो कर रहा है। ये इस तरह बोलता है। इसका करेक्टर बहुत प्यारा है, मैंने बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे जो है ना लड़का आकाशा। बड़ी मुश्किल से और हान को इस बात पर नहीं नहीं आगे चले हम। अच्छा, तेरी शादी नहीं हुई, तू होटल में ये भी पढ़ लिया। हाँ, यहीं से बड़ी मुश्किल से औरान को इस बात पर कायम किया कि वो लड़की इसकी वाइफ नहीं। और हान का फ़ोन रखते ही आकाशा के डेट की कॉल आने लगी। ये क्या कर दिया आकाशा तूने? इन्होंने तो अब सच्ची में तेरी शादी करवा देनी है। हानिया मैडम, ये क्या किया तुमने? वो बालों में उंगलियां डालते हुए परेशान होकर गया हुआ। हानिया बेचारे आकाशा की पूरी दुनिया अपने इर्द गिर्द घुमाकर गोया 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 के हिलाकर आकाशा की जबान में कहो तो रायता फैलाकर गायब हो गई थी। वो थक गया था अपने वालिद को समझा समझा कर कि वो लड़की को जानता तक नहीं है। वो उस लड़की को जानता तक नहीं है, वो सिर्फ इसकी मदद कर रहा था। मगर इसके वालिदैन हानिया यानी अपनी बहू से मिलने की रट लगाए बैठे थे। तुम आखिर हमारी बहू से हमें क्यों नहीं मिलवा रहे? इसके वालिद का घर आते ही हर रोज की तरह एक ही सवाल था। उफ, सांस तो लेने दे बंदे को। वो सोफे पर गिरते हुए थकन से चूल्हे में कहने लगा, अगर वो अलग रहना चाहती हो तो बेशक रहे, पर कम से कम हमसे तो मिलवा दो। जहले ज़ेहले बेगम इसके पास आकर लचकदार अंदाज में गोया हुई। अरे मेरी माँ, कितनी बार कहूँ, वो तुम्हारी बहू नहीं है। जब आकाशा की इससे शादी हो जाएगी तब बनेगी तुम्हारी बहू। वो झुंझला कर कहता हुआ खड़ा हो गया था। अगर तुम्हारी बीवी नहीं है वो, तो फिर मैंने खुद को तुम्हारी वाइफ क्यों बता तो फिर इसने खुद को तुम्हारी वाइफ क्यों बताया था? ईशा ने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम अस्पताल में तुम्हारी वाइफ के साथ। तुम क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? क्यों नहीं मिलाते हमारी बहू से हमें? अल्लाह अल्लाह, या ये ईशा खाला ये ईशा खाला हमेशा गलत टाइम पर पाई जाती हैं। अरे मेरी माँ, आकाशा क्यों छुपाएगा? वो मेरी वाइफ नहीं है। कितनी बार कहूँ कहोगी तो पेपर पर लिख कर दे दूंगा। वो अपनी वालदा के आगे थके थके अंदाज में कहकर सीधे चढ़ने लगा। तो फिर ठीक है, तुम शादी करके ही किस्सा खत्म कर दो। इसकी बात सुन कदम खुद ब खुद रुके थे। एक लम्हे के लिए पूरे लाउंज में खामोशी छा गई थी। शादी का नाम सुनते ही इसकी आंखों के आगे हानिया का खूब से सरापा लहरा रहा था। शादी नहीं, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। आप छोटी की करवा दें। आप छोटी ही करा दें, अच्छा है, घर में कुछ रौनक लग जाएगी। वो मुस्कुराकर इनकार करते हुए अपने काम की जानिब भर गया था। आकाशा ने हानिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। इस चक्कर में वो एक दो बार हानिया के घर भी गया था, लेकिन इसकी वालिदा ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी हानिया को नहीं जानती और वो दोबारा यहाँ ना आए। उसका पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। इसके बावजूद वो दीवानों की तरह खुद पर परफ्यूम छिड़क कर जा रही थी। इसने तकरीबन शोकेस पर सजे सारे ही परफ्यूम खुद पर लगा लिए थे। इसके बावजूद इससे ज़रा भी खुशबू महसूस नहीं हो रही थी। अल्लाह! एक ज़ोरदार चीख हवा में बुलंद हुई थी। अब्रिश की वो तड़प रही थी, मचल रही थी, अपनी बेबसी पर मातम कर रही थी। इसने गुस्से में आकर सारे परफ्यूम्स पर हाथ मारा था कि इन्हें शौकीन से नीचे फेंक दिया था।
फातिमा बेगम शोर सुनकर तेजी से उसके कमरे की जानिब पर, संभालो खुद को, कब तक ऐसे रोती रहोगी? तुम्हारे इस तरह रोना बच्चे की सेहत पर भी असर अंदाज होगा। तुम अपने साथ साथ इसे भी अजियत दे रही हो। फातिमा बेगम जब कमरे में दाखिल हुई तो अब्रिश को जमीन पर बैठकर रोता पाया। इसे कंधे से पकड़कर ऊपर की जानिब उठाया। इसके बाजू झंझोड़ते हुए उसे एहसास दिलाने लगी कि अब वो अकेली नहीं है, इसके साथ एक नन्ही सी जान भी वाबस्ता है। बहुत गलत फैसला किया था डैड ने और आपने मिलकर। वो उबैद कभी मेरे काबिल था ही नहीं। वो रोते हुए कहने लगी, बेटा ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था, हम क्या कर सकते हैं? फातिमा बेगम लाचारगी से गोया, कितनी आसानी से सारा बोझ किस्मत पर डाल दिया आपने। अगर मैंने लव मैरिज की होती और तब ये सब मेरे साथ होता जो अब हो रहा है, क्या तब भी आप ये कहती? नहीं, तब आप कहती तुमने पसंद किया था, ये तुम्हारी गलती है। तो फिर अब आप क्यों सारा इल्ज़ाम किस्मत पर डाल रही हैं? क्यों नहीं मानती कि आप और डैड गलत थे? अगर ज़िंदगी मुझे गुजारनी थी तो मुझे इंतखाब क्यों नहीं करने दिया? क्यों, आखिर क्यों? जब एक मामूली सी सैंडल भी आप कहती हैं कि अपनी पसंद की लो क्योंकि तुम्हें इस्तेमाल करना है, तो ये तो फिर पूरी मेरी ज़िंदगी का सवाल था। आप लोगों ने मेरी आप लोगों ने बगैर मेरी मर्जी के कैसे फैसला कर लिया? कैसे? उबलक उबलक कर होते हुए इस्तीफा कर रही थी फातिमा बेगम। इस वक्त इसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर लगा। दिन रात वो बेसुध ही पड़ी रहती। अब तो उसकी आंखें भी सूख गई थी रो रो कर। रिदा बेगम ने अपनी छोटी बहन को भेज दिया था हानिया के साथ रहने के लिए। वो दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही थी। इस बेचारी की मासूम लड़की को न दिन की खबर थी न रात की। चार नमाज पर अक्सर घंटों बैठकर बस एक ही दुआ करती थी कि इसे मौत आ जाए और इस गुनाह भरी ज़िंदगी का इख्तिताम हो। हर रोज़ एक बार नदीम को ज़रूर ख्याल करती कि दिल में अभी कहीं न कहीं एक हल्की सी आस पहुंची थी कि शायद नदीम आ जाए, वो इस बच्चे को अपना नाम दे दे, माशरे में इसे गाली बनाने से बचा ले, वो इससे भरकर इसे बचा ले इस लम्हा नमा अज़ियत भरी ज़िंदगी से। इसकी खाला को बहुत तरस आता था इसकी गम से निडार हालत देख, मगर वो दिल बरसते लड़की को खुद पर ज़्यादा तरस न खाती थी। कभी कभी बैठे बैठे रोते रोते अपने पेट पर हाथ रखकर दुआ करने लगती कि इसे मौत आ जाए या ये पैदा होते ही मर जाए, वरना माशरे से नहीं जीने देगा। जबकि इस बेचारी नन्ही सी जान की तो कोई खता भी नहीं थी। गलती इस धोखेबाज नदीम और मेरी है तो सज़ा भी हमें मिले, इस नन्ही सी जान को नहीं। दिन ऐसे ही सोजो गुजर जाते, यहाँ तक कि 2 महीने बाद जब बच्चा सिर्फ 7 माह का हुआ था, इसकी विलादत हो गई। आसपास के लोगों को इसकी खाला ने यही बताया कि हानिया एक बेवा है। अम्मी जान कहाँ लेकर जा रही हैं इसे? अपना बेटा देखते उसने रोना शुरू कर दिया। इसकी खाला ने अस्पताल में बच्चे के बाप का नाम नदीम ही लिखवाया था। वो दोनों रात की तारीकी में ही हानिया को बच्चा समेत घर ले आई थी। जब वो नन्हा सा बच्चा सो रहा था तो रिदा बेगम ने इसे गोद में भर लिया और खुद को काली चादर में मुंह ढाँप कर बाहर की जानिब चल दी। इस लम्हे हानिया की आँख खुल गई। वो अपनी माँ को बच्चा लेकर जाता देख परेशान होकर इस्तेग़फ़ार करने लगी। तुम सो जाओ और आज से समझ लो तुम्हारा कोई बच्चा हुआ ही नहीं। वो इंतहाई सख्त अल्फाज इतनी आसानी से अदा कर गईं कि हानिया हैरत से उनके चेहरे तकने लगी। ये क्या बोल रही हैं आप? अम्मी जान, मेरा बेटा वापस दें, इस नन्ही सी जान पर रहम करें। वो फौरन उनका बैठे हुए एहतजाज बुलंद करने लगे। इसकी खाला भी कमरे में आ गई थी। इसका एहतजाज सुन, पागल मत बनो हानिया, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये इस कमीने धोखेबाज नदीम का बेटा है। इसका गुनाह है ये, तुम भला क्यों इसे पालने लगी? इसके खाला समझाने वाले अंदाज में कहकर इसको सर पर हाथ रखकर हौसला देने लगी। ये क्या कर रही हैं आप? ये बच्चा है, इसे नहीं कि ये किसी का धोखा है या गुनाह है, ये किसी का पाकीज़ा औलाद। इसकी सांस चल रही है जैसे आपकी और मेरी। ये इंसान है और इंसान होने के नाते इसके भी हकूक़ हैं। ये जैसा भी है मुझे रोज़ हमेशा इसका जवाबदेह होना है। एक तो मैं पहले ही सर से पाँव तक गुनाहों में डूबी हूँ, मज़ीद इस नन्ही जान का बोझ न डालें मेरे कंधों पर। इसे मुझे दे दें, मैं इसे इस घर में खामोशी से पालती रहूँगी, बल्कि उसे अच्छी परवरिश देकर। वो अभी जज्बाती होकर रूहान सा आवाज़ में बोल ही रही थी कि रिदा बेगम गुस्से से फिरा उठी।
پھر راؤٹی چپ ہو جاؤ، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے خاطر کتنی مشکل سے اس راز کو سب سے چھپا رہی ہوں۔ یہ تو شاید دعائیں لگی ہیں تمہیں کہ تم 7 مہینے میں ہی اس گناہ سے فارغ ہو گئی تھی۔ اپنے میں اس گندگی کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ندیم کی اولاد ہے، اس کا جواب دے وہ ہوگا، تم نہیں۔ رحم کھاؤ خود پر، حالت دیکھو اپنی۔ مجھ سے پوچھو کیا بیتی ہے میرے دل پر اپنی بیٹی کو اس حالت، اس طرح بے پل پل اذیت سے گزرتا دیکھ کر۔ تم وہی کرو گی جو میں کہوں گی۔ اب خاموش ہو کر سو جاؤ اور اسے ایک بھیانک خواب کی طرح گمان کر بھلا دو۔ یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ ردا بیگم بھی اپنی جگہ شاید درست تھی، انہیں اپنی بیٹی کی عزت پیاری تھی۔ معاشرہ بن بیائی ماؤں کو جینے نہیں دیتا، چاہے پھر وہ مظلوم بے قصور ہی کیوں نہ ہو۔ فیصلہ ان کے لیے بھی کافی مشکل تھا، مگر اپنی بیٹی کی خاطر وہ یہ سخت قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ بچے کی آنکھ کھلتے اس نے بھوک کی شدت سے رونا شروع کر دیا۔ امی مجھے میرا بیٹا دیں، دیکھیں وہ بھوکا ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے۔ ہانی اپنی ممتا کے آگے بے بس تھی، اس کا دل مچل اٹھا تھا اپنے بیٹے کو بھوک سے بلکتا دیکھ۔ ماں شاید صرف ماں ہوتی ہے، حرام اور حلال کی اس کا دل نہیں جانتا۔ یہ صرف اپنا بیٹا نظر آ رہا تھا اسے، جس کے ننھے منھے سے ہاتھ پاؤں تھے، جو بول تک نہیں سکتا تھا، جس کی آنکھوں نے اپنی ماں کی گود بھی ٹھیک طرح نہ دیکھی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر منت سماجت کرنے لگی، امی میرے بچے کو نہ لے کر جائیں، وہ بھوکا ہے۔ میرے بچے کی رونے کی آواز اس کا دل ہلا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنا بچہ لینے کے لیے بھاگی۔ خود کو سنبھالو، یہ تمہارا نہیں، یہ ندیم کا ہے، یہ اس کا گناہ ہے۔ اسے کیوں پال کر اپنی پوری زندگی تباہ کرو گی؟ بے وقوف لڑکی، تمہیں تو اس کے چہرے سے بھی نفرت ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس کا باپ دھوکہ دے کر تمہاری پوری زندگی تباہ کر چلا گیا۔ تمہارے سارے خواب جن کے لیے تم جیتی تھیں، سب چکناچور کر دیے اس نے۔ اس کی خالہ نے اس کے دونوں بازو پکڑے ہوئے تھے، وہ اسے روکنے کے لیے اپنی پوری جان لگا رہی تھی، ساتھ ساتھ سمجھاتی بھی جا رہی تھی، لیکن وہ اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی ان کے۔ ردا تیزی سے گھر سے بچہ لے کر نکل گئی تھی۔ ردا بیگم، ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، چہرے پر پسینہ تھا، وہ گھر سے کافی دور نکل آئی تھی۔ انہوں نے ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس بچے کو لٹا دیا۔ کچرے کے ارد گرد کوئی شخص نظر نہ آ رہا تھا، صرف کتوں کے بھونکنے کی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، پر میں مجبور ہوں، میری بیٹی پوری زندگی کا سوال ہے۔ ردا بیگم کا ضمیر انہیں سخت ملامت کر رہا تھا کہ وہ اس ننھے بچے کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی۔ وہ ایک ذی روح ہے، اس کی سانس چل رہی ہے، وہ کیسے اسے یہاں کچرے کے پاس لٹا کر جا سکتی ہے؟ مگر اس لمحے انہوں نے صرف دماغ سے کام لیا، وہ اس ننھی سی جان کو وہیں چھوڑ آئی تھی۔ ہانیہ کا تڑپنا اس کی خالہ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی خود کو اس کی پکڑ سے چھڑوا کر باہر بھاگنے کی۔ اگلے ہی لمحے جب اپنی ماں کے خالی ہاتھ کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو بلک کر پوچھنے لگی، میرا بیٹا کہاں ہے امی جان، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس ننھی سی جان کو کہاں چھوڑ کر آئی ہیں آپ؟ اس کی خالہ نے اپنی پکڑ ڈھیلی چھوڑ دی۔ اپنی بہن کو خالی ہاتھ واپس دیکھ پکڑ ڈھیلی ہوتے ہی وہ تیزی سے ردا بیگم کی جانب لپکی، ان کے خالی ہاتھ دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولنے لگی۔ وہ ایک ماں تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی اپنی اولاد کے لیے، جس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ان دونوں خواتین سے، امی آپ نے ٹھیک نہیں کیا، ندیم اور میرے گناہ کی سزا اس ننھی جان کو دی ہے، اس کا کیا قصور ہے اس سب میں؟ وہ ایک ذی روح ہے امی، اس کا خیال کر لیتی ہیں آپ۔ میں اپنے بیٹے کو روز ہمیشہ کیا منہ دکھاؤں گی جب وہ میرا دامن پکڑ کر پوچھے گا، ماں میرا کیا قصور تھا؟ تب کیا جواب دیں گی میں؟ میں اسے، ہائے میرا بیٹا، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، سر سے پاؤں تک ناپاک ہوں، میرا بچہ بے قصور ہے مالک، اس کا قصور فقط اتنا ہے کہ وہ گناہ گار ہانیہ کا بیٹا ہے۔ یا میرے مالک، میرے بیٹے کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، میں اسے تیری امان میں دیتی ہوں، بے شک تو سب سے بڑا محافظ ہے۔ وہ سوز و گزار سے نڈھال زمین پر گر کر اپنے خدا سے مدد کی طلب کر رہی تھی۔ ہانیہ تمہاری عقل پر پتھر پڑ گئے؟ ارے گناہ تھا وہ، حرام کی اولاد، اس کے لیے دعا کیوں کر رہی ہو؟ اس کی خالہ نے زمین سے اٹھا کر اس کے آنسو پوچھے تھے بیڈ پر لا کر بٹھایا تھا اور ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، حرام
انسان کے لیے حرام ہو سکتا ہے خالہ؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ وہ ایک ذی روح ہے؟ اس کے حرام ہونے کے باوجود شریعت 120 دن کے بعد، یعنی اس میں روح آنے کے بعد ابورشن کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور کہتی ہے اگر تم 100 دن کے بعد ابورشن کرواتے ہو تو یہ ایک قتل ہے۔ آپ سمجھتی ہیں نا اس نازک بات کا مطلب؟ اگر شریعت چاہتی تو کہہ دیتی حرام کی اولاد ہے، 9 ماہ کا بھی ہو جائے تو مار دو، مگر ایسا حکم نہیں دیا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ذی روح ہے، ایک انسان، آپ کی اور میری طرح۔ کیا آپ نے کبھی کسی سجدے کے باہر پڑھا کیا آپ نے کبھی کسی مسجد کے باہر پڑھا ہے کہ یہاں کوئی حرام کی اولاد داخل نہیں ہو سکتی؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ اسلام نے قید لگائی ہے حرام کا بچہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، یا وہ مسجد میں پاک جگہ پر داخل نہیں ہو سکتا؟ پھر ہانی اپنی خالہ کا چہرہ دیکھنے لگی، جو اس لمحے شرمساری سے جھکتا جا رہا تھا۔ ان کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ یہ دیکھ ایک لمحے کے لیے یہ تنزیہ مسکرائی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں سنا ہوگا آپ نے، کیونکہ وہ ایک ذی روح ہے، ایک انسان۔ روز ہمیشہ مجھے جواب دہ ہونا ہے اس ننھی سی جان کا۔ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ معاشرے کے ڈر سے میرے زندہ بچے کو نہ جانے کہاں پھینکائے ہیں آپ لوگ۔ ہائے میرا اللہ، میرے اللہ، میرا بیٹا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ تڑپ کر بیڈ پر بے جان گری کی مانند گر گئی۔ ردا بیگم تو خود بت بنی اپنے خالی ہاتھ تک رہی تھی۔ انہیں ابھی ابھی اپنی شفقت بھرے عمل پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بار بار دل میں خود سے پوچھتی، کیا واقعی وہ ایک ننھی سی جان کو کچرے کے پاس پھینک سنسان علاقے میں جانوروں کے بیچ چھوڑائی تھی؟ پھر خود کو دلاسا دیتی کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اگر بچہ ہانیہ کے پاس ہے تو خاندان و معاشرہ ان کی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا۔ وہ لاکھ خود کو دلائل دے رہی تھی کہ ان کے فعل غلط نہیں تھا، اس کے باوجود ان کا ضمیر نے سخت ملامت کر رہا تھا، جس کے سبب وہ ہانیہ کی طرف نظر تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ ردا آپا دیکھیں، یہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی خالہ چیختے ہوئے ردا بیگم کو بلانے لگی۔ ان کی آواز پر وہ حواس میں لوٹی اور تیزی سے ہانیہ کی طرف لپکیں۔ ماں کی دعا تھی، وہ بھی دل سے نکلی۔ ماں کی دعا تو عرش کو ہلا دیتی ہے، اور اس بچے کو بھلا کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا جب اس کے ارد گرد اس کی بے بس ماں کی دعاؤں کا حصار بندھا ہوا تھا۔ پاپا، واش روم۔ 3 سالہ بچہ اپنے والد کو دیکھ کر کہنے لگا، اس وقت کار ڈرائیو کر رہے تھے۔ اسے واش روم جانا ہے، جلدی آؤ۔ بچے کی والدہ اپنے شوہر کو دیکھ کر پریشان ہو کر بولی، ارے بھائی صبر کرو، ایک تم غلط راستے پر آ گئے ہو، اوپر سے تم شور مچا رہی ہو۔ کتنی بار کہا ہے پیمپر پہنایا کرو اسے کہیں جانے سے پہلے، پر سنتی کب ہو تم میری؟ وہ راستہ بھٹک گئی تھی، اس لیے آگے کی جانب دیکھتے ہوئے جھنجھلا کر جواب دینے لگے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تمہارا بیٹا پہنتا ہی نہیں ہے، رونا دھونا مچا دیتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو خود ٹرائی کرو پہنا کر، جب دیکھو مجھ پر غصہ کرتے رہیں گے۔ بچے کی والدہ فوراً کمر پر ہاتھ ٹکا کر جوابی کارروائی کرنے لگی، پاپا، واش روم جلدی۔ بچے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مچلتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا رک جاؤ، کار میں مت کرو۔ پاپا، واش روم جلدی، میں کار میں کر دوں گا۔ ارے نہیں، ساری کار خراب ہو جائے گی میری۔ 1 منٹ رکو، وہ دیکھو سامنے کچرا ہے، وہاں کر لینا۔ اس فیملی کی کار بھٹک کر اس کچرے کے پاس آ گئی تھی جہاں ردا بیگم نے بچے کو چھوڑا تھا۔ نہیں بھائی، اتنی رات میں کچرے پر نہیں، بچے کی والدہ اعتراضاً گھبراتے ہوئے بولی، تو کیا کار میں کرنے دوں؟ عجیب، آؤ بیٹا۔ وہ جھنجھلا کر اپنی وائف کو سکیتے اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کار سے اترے۔ بس کار سے اترنا تھا کہ بچے کے رونے کی آواز ان کے کار کے سامان سے ٹکرانے لگی۔ پاپا جلدی۔ ان کا بیٹا جلدی مچا رہا تھا تو اسے کچرے کے پاس کھڑا دیکھ کر اسے سمیٹ بڑھے، جہاں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یا اللہ! ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس ننھے سے بچے کو دیکھ کر انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بچے کو گود میں بھر لیا۔ تمہیں کسی بچے کے رونے کی آواز؟ ان کی وائف بھی کار سے اتری تھی۔ تبھی بچے کی رونے کی آواز سن ان کا کہا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ اپنے شوہر کی گود میں ایک پنک رنگ کے کمبل میں لپٹا دیکھا ہوا بچہ دیکھا۔ یا اللہ! اتنا چھوٹا بچہ کون ظالم انسان کچرے میں پھینک گیا؟ ہاتھ نہیں کانپے اس کے؟ ہائے! یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اس خاتون نے فوراً ہی بچے کو اپنے شوہر سے لے لیا تھا۔ اپنی بہو کے سار میں چڑھتے ہوئے ترس کھا کر کہنے لگی، پاپا، بیبی
ان کا 3 سالہ بیٹا اپنے والد کی گود میں چڑھتے ہوئے بچے کو دیکھ بڑے پیار سے کہا، ہاں بیٹا، بیبی پیارا ہے نا؟ بہت کیا پیارا ہے نا؟ بہت کیا یہ میرا بھائی ہے؟ بچے کے معصوم سوال کی ماں نے فوراً استماعت میں ہاتھ سر ہلایا۔ کیا کرنا ہے اس بچے کا؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں اس کے بارے میں، خدا جانے کون چھوڑ گیا ہے اسے یہاں۔ وہ شخص پریشان ہو کر اپنی والد کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ کیا کرنا ہے مطلب؟ اتنے سے بچوں کو یہاں کچرے میں چھوڑ کر تھوڑی نہ جا سکتے ہیں۔ ان کے بعد تیزی سے جذباتی ہو کر بولی، مگر ساتھ بھی نہیں لے کر جا سکتے۔ کوئی اغوا کا کیس نکلا تو ہم پھنس جائیں گے۔ ایک کام کرتے ہیں، پولیس اسٹیشن لے کر چلتے ہیں اسے۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد سنجیدگی سے گویا۔ پولیس اسٹیشن کیوں؟ ہم اپنے ساتھ لے چلتے ہیں اسے۔ وہ خاتون ابھی ایک ماں کا دل سینے لیے ہوئی تھی۔ ان کا دل بچے کی پولیس اسٹیشن میں چھوڑنے کے لیے ذرا بھی رضامند نہ تھا۔ اچھا کار میں بیٹھو، یہاں سنسان جگہ پر زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں۔ وہ کار کی جانب بڑھتے ہوئے گویا ہوئے۔ اس خاتون نے اپنے بیٹے کو پیچھے والی سیٹ پر بٹھایا اور خود بچے کو لے کر ڈرائیونگ سیٹ کے برابر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پورے راستے میاں بیوی بچے کو لے کر بحث کرتے رہے۔ وہ خاتون پر روز کوشش کر رہی تھی اپنے شوہر کو منانے کا۔ اچانک خاتون کی نظر بچے پر گئی تھی۔ اس کے سجدہ ہاتھ کی کلائی پر کالے رنگ کے پیدائشی نشان تھا۔ تم تو بڑے نصیب والے ہو۔ اس نشان کو دیکھتے ہوئے خاموش نہ رہ سکی۔ بچے سے مخاطب ہو کر اس کے کلائی بغور دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دل میں نہ جانے کیا سمائی، اپنے گلے سے آر الفابیٹ کا لاکٹ اتار کر بچے کو پہنا دیا۔ اپنا الفابیٹ کا لاکٹ اسے کیوں پہنا رہی ہو؟ اس پر تمہارے نام کا الفابیٹ ہے۔ خاتون کے شوہر فوراً سے الجھ کر پوچھنے لگے، بس دل کیا؟ وہ خاتون کھوئے ہوئے انداز میں کہنے لگی، انہوں نے الفابیٹ آر کا لاکٹ بچے کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ خاتون کے لاکھ سمجھانے کے باوجود ان کے شوہر نے بچے کو پولیس اسٹیشن چھوڑ دیا تھا۔ وہاں سے بچے کو یتیم خانے بھیج دیا گیا۔ اب بس اتنا ہی۔